عمان۔ مسقط کا مترا بازار لوبان کے خوشبودار دھوئیں سے اٹا رہتا ہے۔ یہ بھینی بھینی خوشبو عمان کی مٹی اور ثقافت میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسالہ جات، گوند اور کھجور کے ڈھیروں سے سجی ہوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں، باہر رکھے سونے اور چاندی کے عود دانوں سے اٹھنے والی دل فریب خوشبو کسی طلسماتی دنیا میں لے جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ سامری جادوگر کا کوئی سحر ہو۔ سامری جادوگر حضرت موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں مشہور ساحر تھا، جس نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگایا۔ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر سامری جادوگر کا ذکر آیا ہے۔ مشہور ہے کہ سامری جادوگر انسانوں کو پرندے بنا کر اڑا سکتا تھا، جانوروں کو زبان عطا کر سکتا تھا اور سونے کے بچھڑے کو جاندار بنا سکتا تھا۔ سامری کے ساحرانہ کمال کو آج تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ سامری جادوگر کا تعلق عمان سے ہی تھا اور اس کی قبر بھی یہیں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں لوبان اور سونے کی قیمت برابر تھی۔ سونا، لوبان اور خوشبودار گوند وہ 3 چیزیں ہیں جو بچپن میں حضرت عیسیٰ کو تحفے میں دی گئی تھیں۔ اسی لیے لوبان طبی اہمیت کے ساتھ ساتھ مذہبی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ لوبان دراصل جھاڑی نما درخت سے حاصل کی جانے والی وہ گوند ہے جسے خوراک، علاج اور خوشبو کے لیے جلا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عمان کو اگر سلطنت لوبان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سلطنت عمان کے صوبے ظفار میں واقع پہاڑی سلسلہ دنیا میں لوبان کی بہترین پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا لوبان پوری دنیا میں برآمد کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں عمان کی سمہرم بندرگاہ لوبان کی برآمد کا مرکز تھی۔ اسی بندرگاہ کے قریب ایک قدیم شہر کے باقیات ہیں جسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ بلقیس کا شہر ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی ہم عصر تھیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر بغیر نام لیے آیا ہے، جبکہ انجیل میں اسے ملکہ بلقیس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے پہلے آپ کو آزمایا اور پھر آپ کے پاس آ کر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں آنے لگی تو اس سے پہلے حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت منگوانے کی خواہش کی۔ ملکہ بلقیس نے جب حضرت سلیمان کے دربار میں آنے کا فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان نے ملکہ کے تخت کو منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش کو حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی پورا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت اسی سمہرم شہر میں تھا۔ عمان کے علاقے سلالہ میں ایک معجزانہ تجربے سے گزرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہاں پر موجود ایک ڈھلوانی سڑک کی یہ خوبی ہے کہ یہاں گاڑیاں خود بخود اوپر کی جانب چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پانی بھی اگر زمین پر ڈالا جائے تو نیچے کے بجائے اوپر کی جانب بہنے لگتا ہے۔ روایت ہے کہ سلالہ صدیوں پرانا ہے۔ 3 پیغمبروں کا تعلق اسی سرزمین سے بتایا جاتا ہے۔ حضرت عمران اور حضرت ایوب کی قبریں سلالہ میں ہیں، جبکہ حضرت صالح کی اونٹنی کے قدموں کے نشان اب تک اس شہر میں محفوظ ہیں۔ ویسے تو عمان خشک پہاڑ اور صحرا پر مشتمل ہے، لیکن سلالہ ایک ایسی وادی ہے جہاں سرسبز پہاڑ ہیں۔ سال میں 2 ماہ یہاں پر بادل چھائے رہتے ہیں اور ملک بھر سے عوام سیاحت کے لیے یہاں کا رخ کرتی ہے۔ سلالہ کی وادی درباد جنت جیسی جگہ لگتی ہے۔ عرب دنیا میں عمان سب سے قدیم سلطنت ہے، جس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ عمان کا کل رقبہ 3,09,501 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں، مغرب میں سعودی عرب، جبکہ جنوب مغرب میں اس کی سرحدیں یمن سے ملتی ہیں۔ اس کا ساحل جنوب اور مشرق میں بحر عرب اور شمال مشرقی علاقے میں خلیج عمان تک پھیلا ہوا ہے۔ عمان کی کل آبادی 5,88,000 سے زائد ہے۔ 85% آبادی مسلمان، 6% عیسائی اور 5% ہندو ہے۔ عمان پر آل سعید خاندان کی حکمرانی ہے، جس کی ابتدا 1744 میں ہوئی۔ سلطان قابوس عمان پر لمبے عرصے سے حکمرانی کرنے والے سلطان تھے۔ سلطان قابوس کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔
وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد ان کے چچا زاد بھائی بیسم بن طارق السید عمان کے نئے سلطان بنے۔ سلطان قابوس کا دور عمان کا سنہری دور تھا۔ سلطان قابوس نے تیل کی دولت کا استعمال کرتے ہوئے عمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ وہ اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے مشہور تھے۔ عمان میں گاڑیوں کے ہارن بجانے پر پابندی ہے، ہاں جب تک انتہائی ایمرجنسی نہ ہو۔ عمان میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر۔ عمان میں زیادہ تر عمارتوں پر سفید رنگ کیا جاتا ہے۔ دارالحکومت مسقط میں ساحل سمندر پر صحرائی پس منظر میں سفید عمارتیں اجلے پھولوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ عمان کے لوگ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عمانی گھوڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین نسل کے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ سلطنت لوبان، عمان، مسقط کی کہانی۔